السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل کے تیسری قسط ہے۔ مسئلہ نمبر 13، قربانی کے بڑے جانور میں اگر 7 افراد شریک ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا واجب ہے۔ اگر اندازے سے تقسیم کر دیا جائے گا تو درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کے جانور کی عمر کیا ہو؟ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کی عمر 1 سال ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال پوری ہو جائے اور اونٹ اور اونٹنی کی عمر 5 سال مکمل ہو جائے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ 1 سال سے کم کا ہو لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ 1 سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر قربانی کا جانور اندھا ہو یا ایک آنکھ کی روشنی 1/3 سے زیادہ جاتی رہی ہو یا کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ان جانوروں کی قربانی جن میں یہ عیب ہے جائز نہیں ہے۔ گائے بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن سوکھ گیا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ان جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہٹا کٹا ہو۔ اگر جانور اتنا دبلا پتلا اور لاغر ہو کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور صرف دکھلاوے کے لیے، نمود کے لیے خریدتے ہیں۔ اگر کوئی دکھلاوے کی نیت سے موٹا تازہ جانور خرید رہا ہے تو ایسا آدمی قربانی کے ثواب سے محروم رہے گا۔ اسی لیے موٹا تازہ جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے خریدیں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کچھ دانت گر گئے ہوں اور اکثر باقی ہوں، وہ جانور چارہ چبا کر کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ عام طور پر جانوروں کی عمر معلوم کرنے کے لیے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ اگر کسی جانور کی عمر تو پوری ہو گئی ہے، مثال کے طور پر بکرے کی عمر 1 سال ہو گئی ہے لیکن دانت اس کے نہیں نکلے جتنے 1 سال میں نکلنے چاہیے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں جانور کے بیپاری کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس نے جانور پالا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ اگر اپنے گھر میں پلا ہوا ہے، سال گزر چکا ہے لیکن دانت نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بیپاری سے خرید رہے ہیں تو اس صورت میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنا مال آگے بیچنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا ہو۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں اس طرح سے کہ اس کا زخم دماغ پر بھی اثر کر گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ سینگ کا حصہ ٹوٹ گیا یا پیدائشی طور پر اس جانور کے سینگ ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، کسی جانور کو خارش، کھجلی ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اگر خارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جانور دبلا پتلا نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کا جانور خریدتے وقت تو صحیح اور بغیر عیب دار تھا لیکن خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، لیکن جو غریب ہے اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے، اسی جانور کی قربانی کر دے۔ مثال کے طور پر خریدنے کے بعد اس کا کان کٹ گیا، اس کی دم کٹ گئی یا دانت گر گئے یا کوئی بھی ایسا عیب پیدا ہو گیا تو مالدار اگر ہے جانور خریدنے والا تو اس پر دوسرا جانور خرید کر بغیر عیب والے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، غریب شخص اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے سینگ ٹوٹ جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے،
لیکن جانور کو گرانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اس طرح بے احتیاطی سے نہ گرائے کہ اس سے جانور کی ہڈی یا سینگ وغیرہ ٹوٹ جائے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، تیسرا حصہ غریبوں میں بانٹ دے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی کا پورا گوشت تقسیم کرنا چاہے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی غریب کو دے دے یا بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دے، یا قربانی کی کھال کسی دینی ادارے میں دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح سے صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور تعلیم کو عام کرنے کا اجر بھی الگ سے ملے گا۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کے جانور کی کھال کی رقم مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، یا مدرسے کے معلم کو، یا مدرسے کی تعمیر میں یا کسی رفاعی کام کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص اس کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہے تو استعمال میں لا سکتا ہے۔ مثلا کوئی اس کا مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا چاہے، یا اس کھال کو بیعینی کسی اپنے کام میں استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتا ہے۔